مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذلک هو الفوز العظیم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ امر ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس کو مٹا دینا، اس کو بدل دینا، یہ طاقت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جن چیزوں کو حلال کر دیا گیا، قیامت تک اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا، قیامت تک اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ جن چیزوں میں کامیابی بتا دی گئی، قیامت تک اس میں ناکامی آ نہیں سکتی۔ جن چیزوں میں ناکامی بتا دی گئی، قیامت تک اس کے اندر کامیابی آ نہیں سکتی۔ ہر چیز اٹل ہے، کوئی تبدیلی اس میں ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن پاک اگر نازل کر دیا گیا تو اب اس کے الفاظ بھی مٹنے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے معنی جو اللہ نے نازل کر دیے، قیامت تک اسے کوئی مٹانے والا نہیں۔ قبلہ کعبہ کو بنا دیا گیا، قیامت تک اس قبلے کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ کعبہ کو اللہ نے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ بنایا، اب اس کعبہ کو مٹانے والا کوئی نہیں۔ جب یہ دنیا ختم ہوگی تب یہ چیزیں ختم ہوں۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ اس پر جتنا زیادہ یقین ایمان والے کا ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب ہوتا چلا ہے، اور جس کا ایمان متزلزل ہوگا، ڈگمگانے والا ہو، اس کو ان چیزوں میں کامیابی نظر نہیں آئی۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا اور قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ ایک صحابی بڑا دین کا کام کر رہے تھے، ایک یہودی نے کہا کہ ان کو نپٹا دیا جائے، یہ ہیں ہی کتنے دیر کے۔ اس نے زہر منگایا اور ان کی دعوت کر دی کہ آپ کی دعوت قبول کرنا، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، اللہ کے حبیب نے حکم دیا قبول کر لینا چاہیے۔ دعوت قبول کر لی، آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے، جا کے اپنے کام میں مشغول ہو۔ اس شخص نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کے کھانے میں زہر ملا دوں اور ان کی دعوت کر کے ان کو نپٹا دوں، لیکن یہاں وہ جوں کہ توں ہیں، جس طرح کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں، ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہو۔ تو اس یہودی نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ زہر کم درجے کا رہا ہوگا، ذرا میں ہائی لیول کا زہر لے کے آ۔ پھر وہ تو تلاش کر کے زہر لایا اور پھر ان کی دعوت کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر قبول کر لیا۔ اس نے پھر کھانے میں زہر ملایا اور ان کو کھانا کھلایا، انہوں نے کھانا کھایا
اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر چلے گئے، پھر اپنے کام میں مشغول ہو۔ اس نے کہا یہ آج بھی کوئی خبر نہیں آئی، ماجرا کیا ہے؟ لگتا ہے کہ اب بھی کچھ کمی رہ گئی۔ تو اس نے پھر اور تلاش جاری کی اور تلاش کیا کہ ایسا زہر دو کہ جس کے کھاتے ہی آنکھیں بند ہو جائیں۔ ان کا لوگ یہ زہر لے جاؤ، یہ ہے۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ دعوت کر دی، انہوں نے پھر دعوت قبول کر لی، پھر تشریف لائے، کھانا کھایا اور کھانا کھا کے آرام سے پھر چلے گئے۔ اب اس کو حیرت ہوئی کہ ماجرا کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے کہا یہ جب تک معلوم نہیں کیا جائے گا یہ راز پتہ نہیں ہو پائے۔ یہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا ایک بات پوچھے بتا دو۔ کہ پوچھو، کیا پوچھتے؟ کہنے لگا اب یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم تمہارے دوست تو ہیں نہیں، دشمن ہیں بھائی، یہودی ٹھہرے، اور دشمن دعوت کہاں کرتا ہے؟ بھئی ہم نے جو دعوت آپ کی تھی وہ اس بنیاد پر کی تھی کہ ہم زہر کھلا کے آپ کو ختم کر دیں۔ میں 3 مرتبہ آپ کی دعوت کر چکا ہوں اور زہر ایسا لے کے آیا کہ جس سے بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ پر زہر اثر کیوں نہیں کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب کی حدیث سنا کہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر کے جو صبح اور شام پڑھ لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ سارے جہان کے سرتاج کا کہا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں صبح شام بھی پڑھتا ہوں اور جب کوئی چیز کھانے چلتا ہوں تو اس وقت بھی۔ یہ زہر نقصان مجھے کیسے پہنچا دیتا؟ ہرگز نہیں پہنچا سکتا۔ یہ فرمان ہے سارے جہان کے سرتاج کا، سارے جہان کے امام کا۔ یہ بدل کیسے سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ اب اس کو یقین آیا کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں جس کو میں مٹانا چاہتا ہوں، نہیں مٹا سکتا ہوں۔ صحابہ کے ایک ایک عمل سے لوگ ایمان لائے۔ اب اس پر ہمارا جیسا یقین ہوگا ویسا ہی معاملہ ظاہر ہوگا۔ ہمارا ایمان وہ نہیں ہے، ہم کھائیں گے اثر کر جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جادوگر آتے اور آ کر کے خالی ڈبے کے اندر سے کبوتر نکال دیتی، خالی ڈبوں سے نوٹ نکال دیتی۔ یہ نوٹ جو نکل رہے ہیں ہم کو جو دکھائی دے رہے ہیں یہ اصلی نہیں ہے۔ ہماری آنکھ اتنی کمزور ہے، ہمارا دماغ اور وہ قوت ہماری اتنی کمزور ہے کہ اس نے اپنے جادو سے ہم کو اس کے اندر گھیر لیا۔ اگر یہ نوٹ نکال کے ڈبے سے نکالا، سڑک کے کنارے بیٹھ کے نوٹی کیوں دکھا رہا ہوتا؟ یہ تو کروڑ پتی کھرب پتی اپنے آپ ہو گیا ہوتا۔ یہ اثر نہیں، دھوکہ ہے۔ تو ہمیں جو یہ لگ رہا ہے زہر اثر کر رہا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہمارا یقین ویسا نہیں ہے، اس لیے اثر ہو رہا ہے۔ پہلے اللہ کے حبیب کی باتوں پر ایسا یقین، اور قیامت تک ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے۔ ارمغان رسالے میں پڑھ رہا تھا اسے، کوئی عورت مسلمان ہوئی اور مسلمان ہونے کے بعد اس کو پڑھ کر کے، دیکھ کر کے، پرکھ کر کے ایمان لائی۔ گھر والوں نے اس کو مارنے کے جتن ایک دو نہیں، پوری اس کی انٹرویو کئی صفحوں میں چھپا ہوا،
گھر والوں نے کس کس طرح سے اس کو مارنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ایک واقعہ یہ بھی آیا کہ اس کے کھانے میں زہر ملا کے بھی دی، وہ سب کھا گئی، کوئی اثر نہیں۔ یہ جو نئی ایمان لائی ہے، یہ اتنی مضبوط ترین طریقے سے ایمان لائی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ پیارے حبیب سے بڑھ کر کوئی ہے ہی، آپ کے فرمان سے ہٹ کے کچھ ہے، ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا ایسا مضبوط ایمان نہیں، یہ جادو ہم پہ اثر کر جائے، ہوگا نہیں، یہ ہم پر اثر کرے۔ جیسا یقین اللہ کے حبیب کی باتوں پر ہوگا ویسا ہی نتیجے برآمد ہوں۔ بات یقین کی ہے، کتنا مضبوط یقین ہمارا ہے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ دیکھو جمعے کا دن ہو تو اذان ہوتے ہی کاروبار بند کر دو۔ کاروبار بند کرنے سے تو نقصان ہوتا ہے، گاہک کھڑا ہوا ہے، اذان ہونے لگی، وہ کہ اللہ نپٹا تو دوں گاہک کوئی نہ چلا جائے گا، ہمارا یقین یہ کہتا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ کے حبیب نے سنایا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ خطبہ ہو رہا تھا جمعے کا، لوگ چلے گئے مال خریدنے کے لیے، اللہ نے فرمایا برکت نہیں ہوگی، واللہ خیر الرازقین، جب تم اذان سن کر خطبے کے لیے جمعے کے لیے آؤ گے اللہ تمہارے بہترین رزق تمہیں عطا فرمائے۔ یہ قرآن مقدس، صحابہ کا یقین، صحابہ کے واقعات میں لکھا جب یہ آیت نازل ہوئی اور جب جمعے کی فضیلت کا پتہ چلا تو صحابہ کرام کی بڑی تعداد عشاء کی نماز میں آتی، جمعے کی ساری تیاری کر کے آتی اور رات بھر مسجد میں ٹھہرتی اور جمعہ پڑھ کے تب نکلتی۔ جب رزق کا وعدہ اللہ نے کر لیا جمعے کی تیاری کرنے والوں کو اور جمعہ کے لیے پہلے آنے والوں کو اور جمعہ کے لیے کاروبار بند کرنے والوں کو، جب اللہ رزق دینے کا وعدہ کر رہا ہے تو ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ رازق تو وہ ہے، رات سے آگے جمعہ پڑھ کر تب جا رہے، نہ ناشتہ ہے نہ کھانا، کاروبار ترقی کرتے چلے جا رہے۔ صحابہ کے کاروبار، پوری دنیا مل کر کے ایسا کاروبار نہیں کر سکتی جتنی ترقی صحابہ نے کاروبار کے ذریعے سے کی، تجارتوں کے ذریعے سے۔ آج کل کے کھرب پتی ارب پتی سب فیل ہیں ان کے سامنے، اس لیے کہ وہ تجارت پیارے حبیب کے طریقے پر تھی، کوئی پیچھے ہٹا نہیں سکتا تھا، تبدیلی ہو نہیں سکتی تھی، کامیابی تو اسی بھی تجارت میں ہے جو پیارے حبیب نے طریقہ بتایا۔ اب ہمارا یقین نہیں ہے، ہم پھسل جاتے۔ ہمارا یہ ہے کہ جمعے کے دن ذرا نمازیں آگے پیچھے مسجد میں کر لی جائیں، 1 بجے 1 بجے 1:15 بجے 1:30 بجے 1:45 بجے 2 بجے، کیوں بھائی یہ ساری ٹریننگ کیوں ہو جا رہی ہے؟ یہ سب کیوں نظام بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کاروبار بند نہ ہو، کاروبار بند نہ ہو۔ ہم 1 بجے والی میں پڑ جائیں گے، کاروبار بند نہیں کیا جائے گا۔ جب ہم آ جائیں تم چلے جانا 1 بجے والی میں، کاروبار بند نہیں کیا جائے۔ 1 بجے والا آ جائے 1:15 بجے والی پہ چلا جائے، کاروبار بند نہیں کیا جائے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ صحابہ کا یقین ایسا نہیں تھا، کہا جی آج کے دن تو کاروبار بند کرنے پہ ہی ترقی ملے گی اور کاروبار کھولنے پر ترقی ختم۔ یقین ہمارا کیسے بنے؟ اور کتنا دھوکہ لگتا ہے۔ 12:30 پر تو کوئی جمعہ ہوتا نہیں، 1 بجے سے شروع ہوتی، اور آخری جمعہ تو جہاں تک اندازہ لگا 2 بجے ہو جاتا ہے آخری جمعہ۔ تو 1 بجے سے 2 بجے تک کتنا وقت ہے؟ 1.25 گھنٹہ۔
اس 1.25 گھنٹے پر یقین ہمارا نہیں ہے. کاروبار بند نہ ہو, گاہک نہ چلا جائے, جمعہ چلا جائے, ترقی تو دکان میں ہے, کہاں اس پر ترقی رہے؟ 1.25 گھنٹے کا یقین ہمارا نہیں. زندگی کا یقین کہاں سے آئے گا ہمارے پاس؟ 1.25 گھنٹے کا یقین کہ ہم یہ سٹر گرائیں گے تو ترقی ہوگی, اور سٹر کھلا رہے گا تو ترقی نہیں ہوگی. قرآن صاف کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, چھوڑ دو کاروبار. اگر ترقی چاہتے ہو, اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر کاروبار بڑھانا چاہتے ہو, اگر رزق چاہتے ہو, کہاں یقین ہے ہمارا؟ 1.25 گھنٹے کا بھی یقین نہیں. کون سے ہم دعوے کر سکتے ہیں؟ جو کہہ دیا ہے سارے جہان کے سرتاج نے, قرآن نے, تبدیلی نہیں ہوگی. کرتے رہو جتن ترقی کاروبار کی ترقی نہیں ملے. وہ تو صرف اسی پر ملے گی جو بیان کیا ہے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ اپنے مریدین کے بمبئی کے کئی کے واقعات سناتے تھے. جمعے کی اذان سے پہلے ان کا سٹر گر جاتا, گاہک کھڑے ہوئے, 1.5 گھنٹے کے بعد آئیے, مال نہیں ملے, ضرورت ہو کہیں اور سے لے لیجیے, ہماری نماز کا وقت ہو گیا, اب مال نہیں مل سکتا. تو حضرت فرماتے تھے کہ سارے گاہک اس فٹ پاتھ پر بیٹھے رہتے تھے کہ جب یہ شخص نماز پڑھ کے آئے گا تب اس سے مال لیا جائے. کھرب پتی. لیکن ہمارا یقین نہیں ہے. شیطان وہی جادو کرتا ہے, وہی دھوکہ دیتا ہے. ارے 1 کے 2 بن تو رہے, یہ گاہک کھڑا تو ہے, چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ وہ جادو. ہم کو اس میں من لگا 100 روپے آ گئے. وہ 100 روپے نہیں آئے, یہ 100 روپے نہیں ہیں, یہ شیطان کا جادو ہمارے دماغ پر سوار ہوا کہ ہم نے شریعت کو چھوڑا اور 100 روپے پکڑ لیے. یہ 100 روپے تمہارے ہاتھ میں باقی نہیں رہیں گے, جادو ختم ہوگا, 100 کا نوٹ لگائے, بلکہ یہ 100 کا نوٹ نہ جانے کتنے نوٹ لے کے چلا جائے. قرآن پتھر کی لکیر کہنا تو توہین ہے. پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن یہ نہیں مٹ سکتا. جو کہہ دیا وہی کامیابی ہے, اور جس میں ناکامی بتا دی اسی میں ناکام. خوشی منانا 3 موقع ارشاد فرمائے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عید الفطر, رمضان ختم ہو, چاند نظر آئے, خوشی مناؤ. کیسے مناؤ؟ 2 رکعت پڑھو, نکل کے گھروں سے نکل کے 2 رکعت پڑھو. یہی خوشی کا طریقہ ہے. کچھ میٹھا کھاؤ. یہ خوشی جو شوال کی پہلی تاریخ میں سارے جہان کے سرتاج نے مقرر کر دی, قیامت تک اس میں غم شامل نہیں ہو سکتا ہے. یہ عید عید ہی رہے. کتنا بڑا بھی واقعہ پیش آ جائے, ساری دنیا بھسم ہو جائے, لیکن عید عید رہے. یہ غم نہیں بن سکتا. روزہ حرام نہیں رکھ سکتے. روزہ خوشی کا دن ہے, کھانے کا دن ہے, روزہ رکھو گے حرام کام کرو. عید الاضحیٰ ابھی گئے, یہ مہینہ جو رخصت ہو رہا ہے, دس 11 12 اور 13 کو شامل کیا گیا ہے. روزہ نہیں رکھ سکتے, حرام. کیوں؟
اللہ نے یہ خوشی کا دن مقرر کیا ہے، کھاؤ پیو، کھاؤ اور کھلاؤ۔ تم سمجھ رہے ہو کہ روزے کی فضیلتیں قرآن پاک میں آئی ہیں، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں؟ ناکام، جہنم کا راستہ، جنت کا راستہ نہیں۔ صدقہ حکم دیا گیا ہے، جو چیز صدقہ کرو وہ تم نہیں کھاؤ گے، دوسرے کھائیں۔ زکوٰۃ نکالی، صدقہ کر دیا، تمہارے لیے نہیں ہے، جو صدقہ کر دیا وہ دوسرے کا۔ لیکن بقرعید کے موقع پر قربانی ہم بکرے کی کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، جو تم نے مجھے دیا ہے میں تمہیں واپس کرتا ہوں، تم کھاؤ اسے، کھانے میں ثواب ملے۔ صدقہ کیا ہوا، اللہ کے نام پر بکرا کاٹا ہوا، نہیں تم ہی کھاؤ، تم بھی کھاؤ۔ کون کھلا رہا ہے؟ پروردگار عالم کھلا رہا ہے۔ میری مہمانی ہے آج، جو تم نے مجھے دیا تھا میں مہمانی میں تم کو واپس کر رہا ہوں۔ اگر روزہ رکھ لیا جہنم میں چلے جاؤ گے، جہنم کا راستہ اختیار کرو۔ یہ پتھر سے زیادہ مضبوط لکیریں ہیں، کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ اس مہینے کی بھی اس میں کیا ہے؟ خوشی مناؤ۔ کیسے؟ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو اور نمازوں سے کچھ ہٹ کر کے خوشیاں ظاہر ہوں۔ 6 مرتبہ اور زیادہ اللہ کی بڑائی کہو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 6 مرتبہ زیادہ کو، خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن۔ اس 10 تاریخ میں ہمارا پورا خاندان ختم ہو جائے، یہ خوشی نہیں بدل سکتی، خوشی اپنی جگہ رہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، ہمارے حادثات سے اس خوشی کو غم میں ہم بدل نہیں سکتے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، رمضان میں انتقال ہو گیا، شعبان میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب آئی عید، کہتے ہیں کھوٹی عید ہے، ہم تو کپڑے نہیں بدلیں گے، ہمارے تو ابا مرے ہیں جلدی۔ مجرم ہے یہ شخص، پاپی ہے اللہ کے یہاں، تمہارے اختیار میں ہے۔ خوشی کو غمی میں اور اس کو کھوٹا بتا دو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کھوٹا، ہماری کھوٹی عید ہے۔ یہ شیطان کی ڈکیتی ہے جو اس کے دل پر پڑ رہی ہے، اس کے ایمان پر پڑ رہی ہے۔ غم اپنی جگہ ہے، موت اپنی جگہ ہے۔ آج کے دن تو اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، یہ ٹل نہیں سکتا، یہ بدل نہیں سکتا، برقرار رہے۔ 2 خوشی ہو، تیسری خوشی محرم کی 10 تاریخ۔ ان 2 خوشیوں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے خوشی میں، اور 10 تاریخ میں خوشی میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس خوشی کا انداز الگ۔ 10 تاریخ میں خوشی میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس کو عید نہیں کہا جائے، عید تو 2 ہی ہیں، لیکن یہ خوشی کا دن ہے۔ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن روزہ رکھو، 10 تاریخ روزہ رکھو۔ کیوں روزہ رکھیں؟ خوشی کا دن ہے۔ کون سی خوشی ہے؟ وہاں کہ آج کے دن فرعون جیسا جابر، فرعون جیسا ظالم، جس نے لاکھوں مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر دیا، لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں اڑوا، جس نے اس کو خدا نہ مانا، اس کے بدن سے کھال کھینچ لی گئی،
جس نے اس کو خدا نہ مانا دیوار پر کھڑا کیا گیا اور بڑی بڑی کیلیں اس کے بدن میں ٹھکوا دیتا تھا. ایسا ظالم، ایسا جابر، ظلموں کی انتہا کر دی تھی. یہاں تک کہ اس کی بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کو بھی اس نے معاف نہیں کیا. بڑی بے دردی سے اپنی بیوی کی اس نے جان لی ہے. قرآن کہتا ہے اس بیوی کے زبان سے نکلا رب نجنی من القوم الظالمین، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ اس ظالم سے مجھے نجات دے دیجیے. بہت ظلم. ایسا ظالم، ایسا جابر شخص 10 محرم کو واقعہ پیش آتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہی نہیں بلکہ اس کے ساری فوج کو، سارے لشکر کو، ساری طاقت کو اللہ پانی میں ڈبا کر پٹخیاں دے دے کر ختم کر دیتا ہے اور کوئی ایک نہیں بچتا ہے. مسلمان خوشی میں جھوم جاتا. آج جا کے نجات ملی ہے، اللہ نے آج نجات دے. زمین و آسمان خوش ہو جاتے، پیڑوں کا ایک ایک پتا خوش ہو جاتا ہے. آج اللہ نے اس ظالم سے نجات دی، اس ظلم سے نجات دی. جس کے ظلم کی داستان قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں، قرآن اس کو نقل کر رہا. جب یہ غرق ہوا، خوشی میں روزہ رکھا گیا، اس کی تاریخ مٹی، ختم ہوئی، خوشی میں روزہ رکھا گیا. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا آج خوشی کا روزہ تم بھی رکھو. سب لوگ، بہت بڑا دن ہے. روایات کے اور چیزوں کو اگر غور نہ کیا جائے اور کتابوں کو دیکھ لیا جائے تو پھر اللہ نے اور بھی بہت سی خوشیاں 10 محرم میں عطا فرمائیں، بڑی بڑی خوشیاں. لہذا 2 حکم اللہ کے حبیب نے دے دی. ایک تو خوشی کا روزہ رکھ، مسلمانوں کو نجات ملی، مسلمان کامیاب ہوئے. پانیوں کے اندر بارے بارے راستے بنائے اللہ نے 10 محرم کو، اور ایسے راستے بنائے جس کے اندر پانی کی دیواریں ہیں اور اس سے ایک دوسرے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا قدرت ظاہر ہوئی ان پانیوں کے اندر، ان طوفانوں کے اندر. اللہ نے کیسا کرشمہ دکھایا. بہت بڑا خوشی کا دن ہے، روزہ رکھو. اور دوسرے خوشی کی ایک روایت اور فرمائے کہ آج 10 محرم کو محلے والوں کو نہیں، اپنے بیوی اور بچوں پر خوشی کا اظہار کرو. روزانہ دال پکتی ہے، آج سبزی بنوا دو. روزانہ سبزی بندی، آج گوشت بنوا دو. بیوی بچوں پر اظہار کرو، وسعت کرو. خوشی کا دن. بچوں کو پتہ چلے آج 10 محرم ہے، خوشی کا دن. یہ 3 خوشیاں سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہیں. قیامت تک اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، قیامت. اور اللہ نے اس کے واقعات بھی ظاہر فرمائے. شوال کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے. اتنے بڑے بڑے حادثات آئے پیارے حبیب کے سامنے، اتنے بڑے بڑے اس مہینے میں حادثات آئے. زمین و آسمان ہل گئے، زمین و آسمان ہل گئے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا. ایسے غم ٹوٹے شوال کے مہینے. آپ کے سگے چچا، بے انتہا محبت کرنے والے چچا، بغیر بھتیجے کے کھانا نہ کھائیں وہ چچا، جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت بھی اللہ کے حبیب کو
ایک شخص نے زد پہنچائی، جا کے بدلہ لے کر کے آئے، میرے بھتیجے کو تو پریشان کرے، بدلہ لے کر کے، بے انتہا محبت، بے انتہا محبت۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا مہینہ ہے شوال، اور حادثہ پیش آ رہا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ایسے ویسے شہید نہیں کیا جا رہا، بڑی دردناک شہادت ہے، اور آپ کی شہادت پر سارے جہان کے سرتاج جب روئے ہیں تو آواز نکل گئی ہے، آواز نکل گئی آپ اپنی اس چچا کی شہادت کو دیکھ، کتنا غم ہوا ہے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر خالی شہیدی نہیں کیا گیا، ناک کاٹا گئی، کان کاٹے گئے، کلیجہ کاٹا گیا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، سارے صحابہ مل کر حضرت حمزہ کو تلاش نہ کر پائے میدان جنگ میں، پتہ نہیں حمزہ کہاں ہے، اللہ کے حبیب خود نکلے اپنے چچا کو تلاش کرنے کے لیے، خود نکلے، اور تلاش کرتے کرتے لاشوں کے بیچ میں پہنچے، تب آپ نے پہچانا یہ ہے میرے چچا، یہ ہے میرے چچا، ہچکیاں بند گئیں آپ کی رونے میں، اور خالی یہی نہیں، خاندان کے اور لوگ بھی شہید کیے گئے، 70 صحابہ شہید کیے گئے، سب کی الگ کہانی ہے، الگ قصہ ہے، الگ درد ہے، کیسے کیسے شہید کیے، ایسے المناک حادثہ پیش آ رہا ہے، لیکن عید عید رہی، اس عید کو کوئی بدل نہ سکا، عید عید رہی، اس سے بڑا بھی واقعہ پیش آئے گا، عید عید رہے گی، اسے کوئی نہیں بدل سکتا ہے، جس کو اللہ نے کہہ دیا وہ برقرار۔ دوسری، یہ صرف ایک واقعہ میں نے سنا، ابھی بہت سے واقعے ہیں، بقرعید کا موقع آتا ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا آتا ہے، یہ بھی خوشی کا مہینہ ہے، عید منائی جاتی ہے، اس میں بھی بڑے دردناک واقعات پیش آئے، پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی دردناک شہادت ہے اس مہینے، بڑی دردناک شہادت، ایسی دردناک شہادت کسی کی نہیں، تمام شہادتوں میں سب سے دردناک شہادت۔ داماد کی کیا حیثیت ہوتی ہے، بیٹا تو لنگڑا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو، بیٹا بیٹا ہے، لیکن داماد بنانے کے لیے ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے، پیر ٹیڑھا تو نہیں ہے، ہاتھ ٹیڑھا تو نہیں ہے، آنکھ بھینگی تو نہیں ہے، چہرہ تو صحیح ہے، داماد بڑا ٹھوک بجا کے بجائے بنایا جاتا ہے، ایسے نہیں بنا لیا، بیٹا تو بیٹا ہے چاہے جیسا، داماد آسانی سے نہیں بنایا جاتا، بہت ٹھوک بجایا جاتا، سارے جہان کی سرتاج کی نظر جس پر پڑی ہو دامادی کے لیے، وہ کیسا ہوگا، کیا مقام ہوگا اس کا، اور ایک مرتبہ داماد نہیں بنایا، بیٹی بیاہی انتقال ہو گیا، اللہ کے حبیب نے کہا عثمان دوسری بیٹی حاضر ہے تمہارے لیے، آؤ تمہیں ہی دوں گا، ڈبل داماد، بڑا دردناک واقعہ ہوا، 40 دن تک پانی پینے نہیں دیا باغیوں نے، 40 دن تک پیاسا رکھ، ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ چھت پر آئے اور مدینے والوں کو بلایا، کہا یہ بتاؤ کہ سارے لوگ جو پانی پی رہے ہیں یہ کس کا وقف کیا ہوا ہے، یہ عثمان کا پانی وقف کیا ہوا ہے، عثمان نے اپنی دولت لگا کر کے اس پانی کو مدینے والوں کے لیے وقف کیا ہے، جس نے
سارا پانی وقف کیا ہے، سب لوگ جس سے پانی پی رہے ہیں اس کو بھی پانی نہیں پینے دے رہے. ہاں پانی نہیں ملے. کھانا پانی دانا سب بند. دروازے پر حفاظت کے لیے حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، کوئی دشمن نہ آ جائے عثمان کے پاس. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو کھڑا کر کے جاتے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہٹ نہ جانا اس گیٹ سے، عثمان کو کوئی حملہ نہ کر پائے، کوئی تکلیف نہ پہنچانے. صحابہ سے دیکھا نہیں گیا اس ظلم. صحابہ نے کہے عثمان اجازت دیجئے، مٹھی بھر ہیں ابھی ان کو مٹا کے ختم کر دیں گے. آپ اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ امیر المومنین ہیں، ہم سے کہیے ان کا مقابلہ کرو. یہ 5 منٹ نہیں ٹھہر سکتے ہیں ہمارے سامنے، بوٹی بوٹی بنا دیں گے. ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی، نہیں میری وجہ سے کسی کی گردن نہ ماری جائے، میرا دل گوارا نہیں کرتا. صحابہ سے ظلم دیکھا نہیں گیا، مدینہ چھوڑ کے صحابہ چلے گئے. اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھیں؟ ان آنکھوں میں تاب نہیں ہے دیکھنے کی، مدینہ چھوڑ کے چلے. یہ مٹھی بھر باغی جنہوں نے مکان پر گھیراؤ کر رکھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں عثمان اجازت دو، ابھی ان کو نپٹائے دیتے. نہیں میری وجہ سے کسی کو نہ مارا جائے، میں ختم ہو جاؤں مجھے گوارا ہے، لیکن میری وجہ سے کسی کوئی دوسرا مارا جائے میں اجازت نہیں دیتا. صحابہ نے کہا پھر ہم کو اجازت دیجئے، ہم مدینے سے جا رہے ہیں، ہم سے نہیں دیکھا جائے. صحابہ روانہ ہوں. اس ڈبل داماد کو 40 دن پیاسا رکھ کر کے حضرت حسن حضرت حسین دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دشمن گھر میں داخل نہ ہونے پائے. دشمن نے تیر مارا ہے، خون کا فوارہ نکلا ہے ان کریمین کے، ان نواسوں کے، ان نواسے کے سینے، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں چھوڑا. کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، مجھے مار کے ہی اندر جا سکتا ہے، میرے جیتے جی کو اندر نہیں جا سکتا. جب دشمنوں نے دیکھ لیا کہ ہاں ان کو کراس کر کے ہم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، یہ پہرا بڑا زبردست پہرا ہے، تب ان دشمنوں نے مکان کے پیچھے سے دیوار پھاڑ کر کے اندر آ کر کے آپ کو شہید کیا ہے. اتنی بڑی شہادت، بقرعید ہے، تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ عید عید رہے گی، خوشی خوشی رہے گی. اس کو سارے جہان کے سرتاج بتا کے گئے، اور اس سے بڑا غم آ جائے اس بقرعید کو بدلا نہیں جا سکتا. عید عید رہے، یقیناً بہت بڑا غم ہے، یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ اسی مہینے میں ہوتا ہے، آپ کی آنت نکال دی جاتی ہے، اسی مہینے میں حملہ ہوتا ہے. لیکن بقرعید ہے، عید عید، سارے جہان کے سرتاج کی زبان مبارک ہے، اللہ کا حکم ہے، نہیں بدلا جا سکتا. اب آتا ہے 10 محرم، جس میں خوشی کا روزہ ہے، خوشی میں کھانے میں اضافہ ہے، بچوں پر وسعت ہے. پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا 10 محرم کو جس نے وسعت اپنے بچوں پہ کر دی، پورے سال برکتوں کا مالا مال رہے گا، پورے سال اس کے گھر میں برکت رہے. لیکن دشمن آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے حبیب جس چیز کو کہہ دیں وہی باقی رہے گی. ہرگز نہیں، ہم تو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے اسے. کہا ہوگا اللہ کے حبیب نے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ محرم غم کا مہینہ، غم کا.
اللہ کے حبیب نے کہا ہوگا. قرآن نے کہا خوشی کا مہینہ، عظمت کا مہینہ، حرمت کا مہینہ، منہا اربعۃ حرم. قرآن کہہ رہا یہ محرم کا مہینہ غم کا نہیں ہے. قرآن چھین لیا، پیارے حبیب کی احادیث چھین لی، اور ایمان والا بیچارہ اس کو سمجھ نہ سکا. ایسا میڈیا نے ایسا جال چلایا کہ اس میڈیا کے جال میں مسلمان بھی آئے، اور مسلمان بھی کہنے لگا غم کا مہینہ آ گیا، غم کا مہینہ. قرآن پڑھا نہیں، پتہ نہیں یہ غم کا مہینہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ خوشی کا مہینہ کہہ رہا ہے، حرمت کا مہینہ کہہ رہا ہے، عظمت کا مہینہ کہہ رہا ہے. قرآن مقدس ہے، سارے جہان کے سرتاج خوشی کا مہینہ بتا رہے ہیں. اور آپ کا غلام، آپ کا ماننے والا، آپ سے محبت کا دم بھرنے والا، اس کی زبان پر ہے غم کا مہینہ. یقیناً شہادت اس میں بھی ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت ہوئی. لیکن جب حضرت حمزہ کی شہادت سے عید الفطر غم میں نہیں بدلی، جب حضرت عثمان کی شہادت سے بقرعید غم میں نہیں بدلی، تو حضرت حسین کی شہادت سے یہ محرم کیسے غم کا مہینہ بدل جائے؟ یہ وہ جادو ہے جو ہمارے اوپر کیا گیا ہے، اور ہم اس کے اندر مبتلا ہو، اس میں ہم مبتلا ہو. اچھے اچھے لوگ کہتے ہیں غم کا مہینہ آ گیا. قرآن ٹھکرا دیا، پیارے حبیب کو ٹھکرا دیا، حدیثیں ٹھکرا دی. اللہ کے حبیب کا خاندان حضرت حمزہ بھی ہے، اور اللہ کے حبیب کا خاندان حضرت عثمان بھی ہے، اللہ کے حبیب کے خاندان حضرت عمر بھی ہے. یہ بھی تو خاندان ہی کے لوگ شہید ہوئے. اور یقیناً حضرت عثمان کا درجہ، حضرت حمزہ کا درجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے. چچا چچا ہے، بھتیجا بھتیجا، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا. لیکن بڑوں کو تو ہم نے بلا دیا، اور چھوٹوں کو اس لیے اٹھایا تاکہ اللہ کے حبیب کے خلاف، قرآن کے خلاف مسلمانوں کو کھڑا کیا جا سکے، قرآن کے خلاف کھڑا کیا جا سکے. کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور بھی شہید ہوئے ہیں. ایک بھائی کا نام ابو بکر ہے، ایک بھائی کا نام عمر ہے، یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. لیکن ہائے حسین کہنے والے تو ملیں گے، ہائے ابو بکر کہنے والے نہیں ملیں گے، ہائے عمر کہنے والے نہیں ملیں گے. جب کربلا کے میدان میں یہ بھی شہید ہیں تو انہیں ہائے کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ خاندان رسول تو یہ بھی ہے، حضرت علی کے بیٹے تو یہ بھی ہیں. لیکن اگر ہم نے ہائے ابو بکر ہائے عمر کہہ دیا، کربلا کے شہیدوں کا نام لے دیا، تو ابو بکر عمر کا نام اونچا ہو جائے گا، اور انہی سے تو دشمنی ہے، انہی سے تو دشمنی ہے. ان کا نام کیسے لے دیں؟ ہوں گے کربلا کے شہید، ہم نہیں مانتے، یہ نام غلط ہے. ہوں گے حضرت علی کے بیٹے، ہم نہیں مانتے. یہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان میں آ گئیں، اور ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑا، قرآن چھوڑا، حدیث چھوڑی، اور ان کے جادو کے اندر ہم بھی مبتلا ہو، ہم بھی اسی میں چلے. لوگ شادیاں نہیں کر رہے محرم کے مہینے، غم کا مہینہ آ گیا. تاریخ تو اس کو چھوڑ کے آگے رکھو. آپ پورے عربستان کا دورہ کر لیجئے، جیسے پہلے محرم ہوتی ہے، چاہے حرم شریف مکہ مکرمہ چلے جائیے، چاہے مدینہ طیبہ کے مسجد نبوی میں چلے جائیے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، محرم آتے ہی نکاحوں کے دور چلتے ہیں. کعبہ کے سامنے 5 ٹولی یہاں، 10 ٹولی وہاں، 15 وہاں، 6 وہاں، جہاں جا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے. محرم آ گیا، محرم آ گیا. اللہ کے حبیب کی خوشی آ گئی، اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی خوشی کا موقع آ گیا ہے. نکاح اس میں نہیں کریں گے پھر کب کریں گے؟
پورے مسجد نبوی میں، پورے مکہ مکرمہ میں، پورے عربستان میں، لیکن دشمنان صحابہ نے اور دشمنان رسول نے اور دشمنان قرآن نے ہم کو لا کر کے دشمنی پہ کھڑا کر دیا۔ کہتا محرم کے مہینے میں تو شادی نہیں ہو سکتی، تو غم کا مہینہ۔ محرم کے مہینے میں تو کوئی بھی خوشی کا کام نہیں ہو سکتا، اور ذرا سا بھی اگر آدمی عقل لگتا ہو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب کے خاندان پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ایک داماد یہ شہید ہوئے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ ہوتا ہے، دوسرے داماد حضرت علی رضی اللہ ہوتا ہے۔ ایک ٹولی آتی ہے حضرت علی کو خدا بنا دیتی ہے، یہ اللہ ہے، عبداللہ ابن سبا کی ٹولی، حضرت علی جو ہیں یہ خدا کے برابر ہیں۔ یا علی المدد کہو، یا اللہ المدد مت کہو، یا علی المدد کہو، اللہ کو مشکل کشا مت کہو، علی کو مشکل کشا کہو۔ ٹولی کھڑی ہوتی، ان کو امید یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کہنے سے سارے کام کریں گے۔ حضرت علی انکار کر دیتے ہیں، نہیں، تمہارے کہنے سے کام نہیں ہوگا، شریعت پر کام چلے گا، تم چاہو ہو جائے، نہیں تم مجھے کتنی بھی تعریف کرو۔ لوگوں نے بتایا تعریف نہیں، یہ تو آپ کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے سب کو پکڑوا لیا، گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ان کو زندہ جلا دو، آگ لگا دو۔ یہ تو دشمنان قرآن ہیں، یہ تو دشمنان رسول ہیں، خدا کا درجہ ہمیں دیتے، آگ لگاؤ انہیں، جلا دو انہیں، زندہ جلا۔ انہوں نے دیکھا اچھا ہمارے آدمیوں کو زندہ جلا دیا، جو خدا کہتے تھے حضرت علی کو انہوں نے ہی حضرت علی کو شہید کر دیا۔ تم نے ہمارے ابا کو جلوایا، ہم تمہیں مار دیں گے۔ حضرت علی نے اپنے لیے کیا تھا، اپنی ذات کے لیے کیا تھا؟ نہیں، اللہ کے برابر کہنے کی وجہ سے یہ قرآن بدل رہا ہے، یہ حدیث بدل رہا ہے، یہ سارے جہان کے سرتاج کو بدل رہا ہے، زندہ رہنے کے لائق نہیں، جہنمی۔ انہی لوگوں نے جو حضرت علی کو خدا بتا رہے تھے، انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ پھر آئے حضرت حسن کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چاہا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کریے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، بالکل نہیں، جو اللہ کا فرمان ہے، جو پیارے حبیب کا فرمان ہے وہی چلے گا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کسی قسم کی لڑائی نہیں، لڑانے کا کام نہیں چلے گا۔ اچھا ہماری نہیں مانو گے؟ کہ بالکل نہیں۔ حضرت حسن کو شہید کرا دیا، زہر دلا دیا۔ حضرت حسین کے پاس آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آپ جنگ کا میدان میں آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا نہیں، جنگ کے میدان میں نہیں ہو، میں نہیں نکلوں، تو کم سے کم آ کے ہم سے مشورہ تو ہمارے پاس تو آ جائیے۔ کہاں پاس آنے میں کوئی حرج نہیں، جو دعوت دے گا اس کی دعوت قبول کی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا کوفہ والوں نے۔ آپ ملاقات کے لیے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ دودھ پیتے بچے بھی تھے، آپ کے ساتھ ننھے منھے بچے بھی تھے، جنگ کے میدان میں نہیں گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الزام لگایا جاتا ہے انہیں۔ ایک چھوٹی سی عقل والا بھی جانے گا جنگ کے میدان میں دودھ پیتے بچوں کو نہیں لے جایا جاتا، جنگ کے میدان میں عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا، جنگ کے میدان میں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو نہیں لے جایا جاتا ہے۔ جنگ کے میدان میں تو جوان لوگ جاتے ہیں، تلواریں لے کے جاتے ہیں، ہتھیار لے کے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بچوں کو لے کے گئے ہیں ساتھ، بیویوں کو لے کے گئے ہیں ساتھ، اولادوں کو لے کے گئے ہیں ساتھ میں، 2-2 سال کے بچے ساتھ میں ہیں، دودھ پیتے بچے ساتھ میں ہیں۔ آپ تو ملاقات کرنے کے لیے کوفہ جا رہے ہیں، ان لوگوں نے عزت سے بلایا ہے، اللہ کے حبیب کے نواسے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، آپ آئیے، ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہمارے یہاں تشریف لائیے۔
ان کی دعوت کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، لیکن ان دشمنوں نے جنہوں نے عزت سے بلایا تھا، انہی لوگوں نے آپ سب خاندان کو شہید کر دیا۔ آپ دعوت پہ گئے تھے، جنگ کے میدان میں نہیں گئے تھے۔ حضرت علی کو عزت دی، شہید کر دیا۔ حضرت حسن کو عزت دی، شہید کر دیا۔ حضرت حسین کو عزت دی، شہید کر دیا۔ اور آج بھی وہی طریقہ جاری ہے کہ پہلے ان کی قبر بناؤ، عزت بتاؤ، تار نہ آئے، یہ نہ آئے، وہ نہ آئے، جھک جاؤ، سلام کرو، منتیں مانو، چڑھاوا چڑھاؤ، سب کچھ کرو۔ بہت کیا ہے، اس سے بڑی تو مسجد بھی نہیں ہے، مسجد سے بڑی چیز ہے۔ عزتوں سے بازار میں لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد جیسے ہی 10 تاریخ آتی ہے، اللہ ان پر لاٹھی مارو، ان پر ہتھوڑے، چیتھڑے اڑاؤ اس کے، قبرستان لے جا کر وہ لاٹھیاں مارتے ہیں اور اسی کو زندہ کرتے ہیں جو ان کا منصوبہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ سر پہ بٹھا لو، پھر پٹک کر ایسا مارو کہ اس کی بوٹی بوٹی نکل جائے۔ وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ حضرت حسین کی قبر بنائی جائے گی تعزیے کے نام پر، اور عزت اتنی دی جائے گی کہ مسجد بھی اس کے سامنے فیل، مسجد فیل۔ اور عزتوں سے گھمایا، اور گھمانے کے بعد لے جا کر قبرستان میں وہ لاٹھیاں چلائی کہ اس کا تار تار بکھیر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کہ جیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا ہم نے کر دکھایا ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ لیکن سیدھے سادے مسلمان، ان کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا، یہ سلسلہ کیا ہے، یہ چل کیا رہا ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو حضرت علی کو دیا گیا، حضرت حسن کو دیا گیا، حضرت حسین کو دیا گیا، اور خاندان والوں کو دیا گیا، وہی دھوکہ آج ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آ جاؤ، پیارے حبیب نے ڈھول بنانے کو منع کیا ہے؟ ارے کہنے دو ان کی بات، ڈھول بغیر تو غم منایا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے حبیب نے شراب کو منع کیا، قرآن نے منع کیا، بغیر شراب کے تو غم منایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ گئی مبارک ایک امام صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک ٹھیکیدار، شراب کا کوئی ٹھیکیدار ہے، اس نے امام صاحب سے یہ کہا کہ ہماری شراب سب سے زیادہ ہولی پر بکا کرتی تھی، ہم اسٹاک کر کے رکھتے تھے کہ اتنی شراب ہو کم نہ پڑے، لیکن اب ہماری شراب تو اور زیادہ ایک موقع پہ بکنے لگے گا۔ کس موقع پہ؟ کہ محرم میں، ہولی سے زیادہ شراب بکتی ہے ہماری۔ یہ خاندان رسول کی عزت ہو رہی ہے، یہ غم ہو رہا ہے، یہ قرآن ہے، یہ خاندان رسول کے قرآن کے چیتھڑے کرے جا رہے، لیکن ایمان والے کو پتہ نہیں ہے۔ وہ بیچارہ اس نے پڑھا ہی نہیں، تاریخ کو نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی۔ ہاں صاحب ان کو تو بہت غم ہے، تو بہت رو رہے ہیں، بڑا سینہ کوٹ رہے ہیں۔ شراب کہاں سے آ گئی؟ ڈھول کہاں سے آ گیا؟ اور جب یہ عزت والا تعزیہ تھا تو اس پر لاٹھی تم نے کیوں چلائی؟ قبرستان میں تم نے اس کے ٹکڑے کیوں کیے؟ 11 محرم کو جب جاتا ہوں قبرستان، اللہ وہاں لکھا پڑا ہوا ہے، محمد لکھا وہاں پڑا ہوا ہے، ہوائیں پھینک رہی ہیں اسے اٹھا اٹھا، حسن حسین لکھے ہوئے پیروں کے نیچے آ رہے۔ کون ہے یہ؟ یہودی ہے؟ نہیں۔ عیسائی ہے؟ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حبیب کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ۔ ساری آیات لکھ رکھی ہیں تعزیوں پر، اللہ، محمد، حسن، حسین، علی، یہ وہ، اور اسی پر لاٹھی مارتے ہو، اسی کے چیچڑے کرتے ہو، پھر ان کو پیروں کے نیچے رونتے ہو۔ کہاں جا رہے؟ ہم نے سوچ لیا چلو ہماری مٹھائی کی دکان ہے، مٹھائی زیادہ بک جائے گی، چلن دو انہیں۔ کسی نے سوچ لیا ہماری گوشت کی دکان ہے، گوشت زیادہ بک جائے گا، چلن دو انہیں، چلنے دو۔ کسی نے سوچا کرایہ داری ہماری دکان ہے، کرایہ زیادہ مل جائے گا، چلنے دو ان لوگوں کو۔ قیامت کے میدان میں ہم معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یہ خاندان رسول پر ظلم ہو رہا تھا اور تم اپنے بزنس دیکھ رہے تھے، تم پیسے دیکھ رہے تھے۔
ضمیر مر گیا تھا؟ کیا کیا ہم کو ستایا جا رہا ہے، دلوں کو دکھایا جا رہا ہے، اور خاندان رسول کا مذاق اڑایا۔ اس حقیقت کو سمجھ کر ہم کو اپنے بچوں کو، عورتوں کو تعلیم دینی ہے کہ اللہ کے حبیب نے جو کہا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، اسے کوئی غم نہیں مٹا سکتا، دنیا نہیں مٹا سکتی، ساری دنیا مل کر اس کو بدل نہیں سکتی۔ اس حقیقت کو لے کر کے ہمیں گھر گھر پیغام پہنچانا ہے۔ خدا کے واسطے خاندان رسول پر ظلم نہ کرو، خدا کے واسطے خاندان رسول کا مذاق مت اڑاؤ، ان کے نام پر شراب اور ڈھولوں کے تماشے مت بناؤ۔ اللہ کے حبیب تو کہتے ہیں کسی نے غم میں اگر کپڑا پھاڑا یا اپنے گال سینہ پیٹا، لیس منا، یہ میرا امتی ہے ہی نہیں، یہ میرا امتی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ویڈیو اللہ نے آپ کو دکھائی تھی، اس لیے آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، یہ میرا امتی ہے ہی۔ اللہ کے حبیب نے اپنا امتی ہونے سے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ کسی انجانے میں بھی ہم کو ان لوگوں کے ساتھ مت فرما۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر صحابہ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تجارت سب بند کر دو، سب بند۔ یہ تو اللہ کے حبیب کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن۔ جب کربلا کے میدان میں ابو بکر اور عمر نام کے دو بیٹے حضرت علی کے شہید ہیں تو نام لیتے کیوں نہیں ہو؟ معلوم ہے ان کا نام لے دیں گے تو وہ ابو بکر عمر سب کو یاد آ جائیں گے، ان کو تو مٹانے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ چلایا ہے، ان کا نام ہرگز نہ لیا جائے، ہوں گے شہید۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ساری کائنات کے مسلمانوں کو اللہ صحیح راہ عطا فرمائے اور اسی پر من مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے حبیب سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، خاندان سے محبت، اور وہ محبت جو قرآن نے بتائی ہے، حدیثوں نے بتائی ہے، اسی پر جان دے دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما، ہر قسم کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اس سننے کو قبول فرما، اس سنانے کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اس سننے کو قبول فرما، اس سنانے کو قبول فرما۔ بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کو جو دھوکے دیے جا رہے ہیں، الہی اس دھوکے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر ایمان والے کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنے ظلم ہو رہے ہیں ان ظلم سے نجات ہم سب کو نصیب فرما۔ الہ العالمین سارے عالم میں جہاں جہاں فلسطین میں اور تمام دنیا کے کونوں کونوں میں جہاں ایمان والوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، الہی ان کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مظلومین کی نصرت و مدد فرما، ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہو ان سے دنیا کو صاف فرما۔ الہ العالمین سب کے جائز مقاصد پورا فرما، سب کی جائز پریشانیاں دور فرما، سب کی جائز مرادوں سے جھولیاں بھر دے۔ الہ العالمین شہیدوں کا ذکر پورے سال ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف محرم میں ذکر کر کے اور شہیدوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سارے صحابہ کے شہیدوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہے، تمہیں کوئی نہیں جانتا ہے، تمہیں کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ الہ العالمین اس ظلم سے پوری امت کو نجات نصیب فرما، ہر صحابی کی عزت ہمارے دلوں میں بے بست فرما، ایک ایک صحابی کی پر جان دے دینے کی توفیق نصیب فرما۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں سب عطا فرما، اور جتنی بری بری چیزوں سے پناہ مانگی سب سے پناہ نصیب فرما۔ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، سب کی اصلاح فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو مغفرت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے سب کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔